الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وأهل بيتنا وإخواننا یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے فضل اور رحمت کی طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و فضل سے ہم سب کے گناہ خطاؤں کو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ ایک سفر آج سے تقریباً ڈھائی سال پہلے جو شروع کیا تھا، اور جب شروع کیا تھا اس وقت بھی یہ ذہنی طور پر پریشانی تھی کہ کہیں کوئی لرزش نہ ہو جائے، کیونکہ یہ معاملہ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا اور ان کو پڑھنا اور پھر لوگوں تک کوشش کرنا ہی کوئی آسان کام نہیں تھا، خصوصاً کوئی اونچ نیچ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے میں اپنا فضل کیا اور اپنی رحمت کی۔ بیچ میں پریشانیاں لامحالہ آئیں، کچھ ڈیلیز آئے، کبھی کبھی انسان کو شیطان بھی بہکاوا دیتا ہے کہ ساتھ چلنے والے کم ہیں، کیا ضرورت ہے، لیکن اصل کیونکہ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پھیلانا کی کوشش تھی، اور یہ تھا کہ اپنی حالت تبدیل ہو جائے اور اپنا مقصد اپنی زندگی کا یہ حاصل ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو جو ہے وہ تاریخی لحاظ سے ہم دہرا لیں، اور اللہ کے فضل سے آج ایک بہت بڑا حصہ اس کا مکمل ہونے جا رہا ہے۔ اور جب میں نے پچھلے آج سے تقریباً 2 ڈھائی سال پہلے یہ بات شروع کرنے کا دل کیا تھا، اس وقت میں نے جیسے کہا کہ دل میں ڈر بھی تھا اور یہ پریشانی بھی اپنی جگہ لاحق تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مجھے اچھی طرح یاد ہے اس رات میں نے اللہ سے یہی طلب کیا تھا کہ اللہ اگر یہ کام میں خیر ہے تو اس کو جاری رکھ، اور اگر خیر نہ ہو تو اس کو شروع ہی نہ کروا۔ اور اس بس لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنا فضل شامل حال رہا اور آپ لوگوں کا ساتھ رہا، تو ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو حصہ ایک بہت بڑا مکمل کر لیں گے۔ پہلے تو خیال یہی تھا کہ اس کو مکمل کر کے پھر بس یہیں تک رکھیں گے، لیکن پھر یہی سوچا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اتنے احوال ہیں تو اور بہت سارے اسپیکٹ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو کہ سیرت کے پہلوؤں میں باقی ہیں، تو جب ساتھ چل ہی رہا ہے تو اس کا بھی ساتھ چلتا رہے، لیکن ایک ہسٹوریکل اسپیکٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو تھے آج اس کا ایک بہت بڑا باب ختم ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا جتنا فضل مانگ سکیں وہ اللہ کا احسان ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ جیسے خطا کار کو درگزر فرمائے کہ میں بہت گناہ گار آدمی ہوں اور اپنے گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم جب ہم نے اس سیشن کا آغاز کیا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے سیرت کے بالکل باب کے شروع میں اس کو لیا تھا اور ہم نے سیرت کو سمجھا تھا، اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم موڑ جو تھے وہ طے کرتے ہوئے ہم آخری میں اس مقام پر پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حجۃ الوداع سے واپس مدینہ منورہ پہنچ رہے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک غیر معروف شکل میں حاضر ہوئے تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگتا نہیں تھا کہ یہ مدینے کے ہیں،
لیکن ان کا احوال اور ان کے کپڑے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ کہیں باہر کے نہیں ہیں، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ سوال جواب کیے تھے۔ تقریباً 26 صفر کو 11 ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام ابنا کے مقام پر رومیوں سے لڑنے کے لیے، یہ وہی مقام تھا جہاں غزوہ موتا ہوئی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نے حضرت اسامہ کے والد حضرت زید اسامہ کے والد زید بن حارثہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ وغیرہ شہید ہوئے تھے، تو ان کی شہادت کا بدلہ اور رومیوں پر لا مولا اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اللہ کی بتلائے ہوئے دین کو پھیلانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ، جن کی عمر اس وقت 16 سال کی تھی، آپ نے اس محاذ کا آپ نے ان کو سپہ سالار بنایا، اور یہ آخری لشکر تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو سریہ تھا وہ بھیجا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوج کی ترتیب میں حضرت اسامہ بن زید کو امیر مقرر کیا، اور بڑے بڑے صحابہ لشکر میں جبکہ موجود تھے، جس میں سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور دوسرے صحابہ بھی شامل تھے، مہاجرین اور انصار کے بڑے بڑے صحابہ اس میں تھے، اور بعض صحابہ منافقین کو اس پر تردد بھی تھا کہ یہ کیسے حضرت اسامہ جو کہ اتنے ینگ ہیں ان کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر مقرر کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آخری وقت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام مستقل یہی بھی اپنی مرد وفات کے اندر بھی مستقل یہی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کی تاکید کرتے رہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر جو ہے وہ کسی طرح سے نکلے، اور آخری وقت میں جرف کے مقام پر سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر جو تھا وہ پڑاؤ ڈلا ہوا تھا، اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر جب الیوم اکملت لکم دینکم کی آیات نازل ہوئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حج آخری حج ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد حج کے اندر لوگوں سے یہ کہنا، بیان میں اپنے خطبات میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ لوگوں ہو سکتا ہے میرا تمہارا ملنا دوبارہ اس کے بعد نہ ہو، اور غدیر خم کے مقام پر بھی جو خطبہ دیا آپ نے اس میں یہی کہا کہ ایک بشر کے لیے عنقریب اس کے رب کا قاصد بلانے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آنے والا ہے۔ اسی ایام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس مدینہ منورہ آئے تو جنت البقیع میں آپ تشریف لے گئے، اور آپ نے وہاں جو احد کے شہداء تھے ان کے لیے دعا فرمائی، اور اس کے بعد آ کے مسجد میں آپ نے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور آپ نے کہا کہ میرے صحابہ اور میری امت میں تم سے پہلے جا رہا ہوں کہ تمہارے لیے تاکہ حوض وغیرہ کا انتظام کر سکوں، اور میرا تمہارا انشاءاللہ وعدہ ہے کہ تمہارا اور میرا ملنا حوض کوثر پر ہوگا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس وقت اسی مقام پر حوض کوثر کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے آیا ہے، اور آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی ہیں، اور آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اور میری امت، کیونکہ خطاب تو صحابہ سامنے تو صحابہ تھے لیکن خطاب تو پوری امت سے ہی تھا، آپ نے فرمایا کہ میری امت مجھے اندیشہ یہ نہیں کہ تم سارے کے سارے شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے،
کہ تم سارے کے سارے ہی شرک میں مبتلا ہو جاؤ اور دین سے دور گردانی کرو، بلکہ مجھ پر یہ خوف ہے، مجھے یہ خوف ہے کہ تم پر دنیا کی حرص اور طمع اتنی بڑھ جائے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگو. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور جب تم آپس میں دنیا کی طمع کے لیے لڑو گے تو کہیں یہ نہ ہو کہ تم ہلاک ہو جاؤ. اس کے بعد سفر کی آخری تاریخوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کی آخری تاریخوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات، بالکل آخری عشرہ تھا، اور اس رات میں ایک رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور اپنے ایک غلام ابو محیبہ رضی اللہ عنہ کو جگایا اور فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اہل بقی کے لیے استغفار کروں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے جنت البقی بقی کی طرف چلے گئے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے بقی سے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر میں درد شروع ہو گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار کی شکایت پیدا ہو گئی. اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن اصل میں جن کے گھر جانا تھا وہ ام میمونہ رضی اللہ عنہا کا دن تھا، یعنی ان کی باری تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ہاں رات گزارنی تھی. بدھ کا روز تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح باری باری اپنی ازواج مستحارات کے ہاں رہے. اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقی سے واپس آئے تو میرے سر میں درد تھا. میں کہہ رہی تھی ہائے میرے سر میں درد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا سر میں درد کی بات کرتی ہو، میرے سر میں درد ہے اصل میں. اور مطلب یہ تھا کہ میرے سر میں شدید اتنا درد ہے کہ شاید میری موت اس کی وجہ سے آ جائے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تو مجھ سے پہلے تیرا انتقال ہو جائے تو کیا تیرا نقصان ہوگا؟ میں تیرے لیے کفن دفن کا انتظام کروں گا، اور تیرے لیے جنازہ پڑھوں گا، اور تیرے لیے دعائے مغفرت کروں گا. اما عائشہ رضی اللہ انہوں نے بطور ناز ایک اہلیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، محبت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے. آپ نے کہا کہ آپ میری موت چاہتے ہیں، گویا کہ میں اس جہان سے چلی جاؤں اور پھر آپ اپنا وقت دوسری جو ازواج مطہرات ہیں ان کے ساتھ گزاریں. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات سن کر مسکرائے، اور آپ نے فرمایا عائشہ تجھے کیا خبر کہ میرے لیے سر میں درد کس طرف مجھے لے کے جا رہا ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہرحال یہ آخری بات عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اس کے بعد باری باری آپ ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے رہے، لیکن ہر بار یہ پوچھتے کہ عائشہ کی باری کب آئے گی، اور عائشہ کی باری کب آئے گی. جب جس کے گھر جاتے یہی پوچھتے. تو امہات المومنین نے یہ مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم عائشہ کے گھر میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے دیتے ہیں، اور وہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے رہیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام ازواج مطہرات نے کہا اللہ کے رسول آپ عائشہ کے گھر جانا چاہتے ہیں، ہماری رضا، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ وہیں گزاریں کیونکہ اس میں آپ کی خواہش ہے. اور اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر عنہا کے جو مکان تھا وہیں پر رہے. وفات سے تقریباً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 دن یا 5 دن قبل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بخار تھا اور طبیعت تھی وہ اور طبیعت خراب ہو گئی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام، کچھ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں حاضر تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کاغذ اور دوات لے آؤ تاکہ میں تم لوگوں کو کچھ وصیت کر دوں. اس بات کی وجہ سے صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا، اور
وہاں اختلاف میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں تکلیف نہیں دینی چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم اس وقت تکلیف دیں کہ وہ وصیت لکھوائیں. ہمارے لیے اللہ کا قرآن موجود ہے. جو دوسری طرف رائے تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری میں طبیعت ہے، پتہ نہیں کیا ہو، تو ہم جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں وہ لکھوا لیتے ہیں. اس درمیان میں تھوڑی سی نااتفاقی ہوئی مجلس میں، جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں جس حالت میں ہوں وہ بہتر ہے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زبانی کچھ وصیتیں فرمائیں، اور وہ وصیتیں یہ تھیں کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو. آپ نے کہا میرے صحابہ یہ یاد رکھو کہ جزیرہ عرب سے مشرکین کو نکال دینا اور یہاں پر کوئی مشرک نہ رہنے پائے. یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری وصیت تھی جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی اور جس پر صحابہ عمل پیرا ہوئے تھے. اس کے بعد آپ نے فرمایا میری دوسری وصیت میرے صحابہ یہ ہے کہ جو وفود آئیں تم سے ملنے ان کو تحفہ تحائف اور ہدیہ دیا کرنا. اور بخاری اور مسلم میں ہے تیسری بات جو ہے وہ راوی جو تھا وہ بھول گیا، یا تیسری بات یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا. بعض کہتے ہیں تیسری بات یہ تھی کہ قرآن پر عمل کرنا، اور ایک یہ کہتے ہیں کہ جیش اسامہ جو تھا، اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر، اس کو روکنا مت، اس کو روانہ ہونے دینا. اور اس بعض کہتے ہیں کہ ایک وصیت یہ تھی کہ میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، نماز کی پابندی کرنا اور غلاموں پر ظلم نہ کرنا، ان کا خیال رکھنا. بخاری اور مسلم میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیماری ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ، میرا ارادہ ہوا تھا کہ ابو بکر اور ان کے فرزند عبد الرحمن کو بلا کر ان کو کچھ وصیت کر دوں کہ وہ میرے بعد خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں، تاکہ کچھ کہنے اور کچھ بہنے کی باقی بات نہ رہے. لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فسخ کر دیا، اور آپ نے کہا کہ اللہ کی پناہ لوگ ابو بکر کی خلافت میں اختلاف کریں. اور آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ امت ابو بکر کے علاوہ کسی اور کی خلافت پہ جمع نہیں ہوگی. ان احادیث سے صاف ظاہر یہی تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے بھی یہی تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی امت کو سنبھالیں. اور شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس امت کے اندر کسی شخص کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ نبوت کے بعد اس بوجھ کو اپنے سر اٹھا سکے جو خلافت کا بوجھ تھا، ماں سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے عمارت کوئی چیز ہی نہیں تھی، ان کی صدیقیت اور محبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، جن کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا. اس واقعے کرتاس کے بعد، اس واقعے کو جس کا میں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کا کچھ لکھوانے کو کہا، اس میں درمیان میں اختلاف پیدا ہوا، اس کو واقعہ کرتاس کہتے ہیں. اس واقعے کی وجہ سے بہت سارے اہل باطل حضرات پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن عقل کی بات یہ ہے کہ کسی جگہ پر اختلاف ہو جانے سے یہ نہیں ہوتا کہ وہاں اختلاف کا مطلب کچھ ہو. صحابہ رضی اللہ عنہ اپنی نیتوں کے اعتبار سے بالکل کامل پیور مسلمان تھے، اور منافقین کا ٹولہ ایک بالکل الگ ٹولہ تھا. اسی درمیان میں لوگوں کے چلے جانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بدھ یا جمعرات کا دن تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز سے پہلے کچھ آرام کیا. بعض روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت اور مزید خراب ہو گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ مدینے کے باہر سے 7 کنوؤں سے پانی لایا جائے، اور وہ 7 کنویں مختلف کنویں تھے جن سے پانی لانے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا. درامی کی روایت میں ہے کہ یہ 7 مشکیں جو تھی مدینے کے 7 مختلف کنووں سے لائی گئیں، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام
کے اوپر ان کا پانی ڈالا گیا. جب پانی ڈالا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ افاقہ ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا علی اور سیدنا علی رضی اللہ اور عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں نماز پڑھائی. یہ غالباً ظہر کی نماز تھی. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا آخری خطبہ تھا. اس خطبے سے 5 شب یعنی 4 روز، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے تقریباً 4 یا 5 روز پہلے کا یہ خطبہ ہے. حافظ عسقلانی کہتے ہیں اس حساب سے یہ خطبہ جمعرات کے روز بنتا ہے. بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز پڑھا لی تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر رونق افروز ہوئے. صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد اصحاب احد کے لیے دعائے مغفرت کی، اور پھر مہاجرین کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے مہاجرین، تم زیادہ ہوگے اور انصار کم ہوں گے. دیکھو، انصار نے مجھے ٹھکانہ دیا تھا، انہوں نے مجھ پر، وہ میرے محسن ہیں، انہوں نے میری مدد کی. جب میرے اپنوں نے مجھے مکے سے نکال دیا، جب مجھ پر طرح طرح کی تکلیفیں آئیں، تو یہ انصاری تھے جنہوں نے میرا ساتھ دیا. آپ نے فرمایا انصار میرے جو محسن ہیں، تم ان کے ساتھ احسان کرنا، اور اگر یہ غلطی کریں تو ان کو درگزر کرنا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ خواہ وہ نعمتوں کو دنیا کی اختیار کر لے یا پھر آخرت کی نعمت کو، یا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف کر لے. لیکن اس بندے نے خدا کی پاس کی نعمتوں کو یعنی آخرت کو اختیار کر لیا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے کہے تو سیدنا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے، ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر ٹھہرو، قرار پکڑو. صحابہ کو تو علم نہ ہو سکا، لیکن ابو بکر جان گئے کہ یہ وقت اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہوں گے. اس خطبے سے پہلے ایک بات بتانا بھول گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہو گئی، جس کا ذکر میں نے پہلے ذکر کیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی حمد و ثنا میں لگ گئے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا اٹھتے پڑھتے رہتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اور کبھی یہ پڑھتے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب علیہ، اور کبھی یہ پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب علیک. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات تھا کہ آپ کا وقت آ رہا ہے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطبہ دیا، اور جب خطبے میں کہا کہ اب ایک بندے کو اختیار ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابو بکر قرار پکڑو. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی خطبے میں کہا کہ یہ دروازے جتنے مسجد کے طرف کھلتے ہیں گھروں کے لوگوں کے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ مسجد نبوی میں لوگوں کے گھروں کے دروازے بھی کھلتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سارے دروازے بند کر دیے جائیں، صرف میرا محسن، میرا دوست، میرا محبوب ابو بکر وہ واحد شخص ہوگا جس کا دروازہ کھلا رہے. اور اس دن سے لے کر آج تک مسجد نبوی کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ جو باب ابو بکر صدیق ہے وہ آج تک کھلا ہوتا ہے.
اللہ کے رسول نے فرمایا سارے دروازے بند کر دیے جائیں، ایک ابو بکر کا دروازہ کھول دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جال و مال، صحبت اور رفقت اور رقابت کے اعتبار سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، میں نے تم سب کا بدلہ دے دیا، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن صرف اس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بدلہ مجھ پر باقی ہے کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کا قیامت کے دن ابو بکر کو بدلہ دے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر ہوتا، لیکن ان سے اسلامی اخوت ہے، ان سے معدت ہے، اور آپ نے فرمایا جس میں وہ سب سے افضل اور برتر ہے، یعنی اگر محبوبیت میں میرے ساتھ کسی کا کوئی تعلق ہے تو ابو بکر صدیق کا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری خطبہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ابو بکر کے فضائل بتائے، اشارتاً بتانا یہی مقصد تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تمہارے خلیفہ ہوں گے۔ اسی لیے اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ کہا کہ اگر میں ابو نماز نہیں پڑھانے آ سکوں تو ابو بکر نماز پڑھائیں گے۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے انہیں ہمیں دین کا امام مقرر کیا تو ہم نے ان کو دنیا کا بھی امام مقرر کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے خطبے میں فرمایا کہ اسامہ کے لشکر کو جلدی روانہ کرو۔ کچھ حضرات، جیسے میں نے پہلے کہا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی امارت پر معترض تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ میں نے سنا ہے کہ وہ اسامہ کی سرداری پر اعتراض کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کا حضرت ان کے بعد کی سرداری کے بارے میں خیال تھا، اور حضرت اسامہ اس کے صحیح اہل ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں، یہود اور نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اور فرمایا کہ اے لوگوں، مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم اپنے نبی کی موت سے خوف زدہ ہو، یعنی تم پریشان ہو۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو اپنی امت میں ہمیشہ رہا ہو۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں خدا سے ملنے والا ہوں، اور آگاہ ہو جاؤ کہ تم بھی ملنے والے ہو، اور میں تمام مسلمانوں کو وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کریں، اور مہاجرین اولین کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ تقوی اور صالح عمل کو اختیار کریں، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور فرمایا اے مسلمانوں، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں ان کے ساتھ خیر اور سلوک کا معاملہ کرنا۔ انصار نے اسلام اور ایمان کو ٹھکانہ دیا تھا، اور مکانوں اور زمینوں اور باغوں میں تم کو اپنا شریک بنایا، اور باوجود فاقے و فقر کو اپنی نفس پر تم کو اپنی نفس پر ترجیح دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ آگاہ ہو جاؤ، میں تم سے پہلے جا رہا ہوں اور تم مجھ سے آ کر ملو گے، اور میرا تمہارا حوض کوثر پر ملنے کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اترے اور حجر مبارک میں تشریف لے گئے۔ شام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کی نماز پڑھانے کے لیے پھر درمیان میں آتے رہے، اور جمعرات کی نماز مغرب کی نماز تھی، یہ وہ غالباً آخری نماز تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی جماعت کے ساتھ۔ ام فضل رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مجھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی اور جس میں انہوں نے سورہ مرسلات پڑھی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نماز نہ پڑھائی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے۔ جب عشاء کا وقت آیا تو لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ انتظار میں تھے۔ جب عشاء کا وقت آیا تو دریافت فرمایا کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا۔ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، صحابہ آپ کے لیے انتظار میں ہیں۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دفعہ اٹھنے کی قصد کیا مگر پھر بیماری کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوشش کرتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے۔ آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر صدیق کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رحیق القلب ہیں، نرم دل کے ہیں، آپ کی جگہ کیسے کھڑے ہوں گے، کیسے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، اور وہ کیسے لوگوں کو قرات سے نماز پڑھائیں گے؟ آپ بہتر یہ ہے کہ کسی اور کو حکم دے دیں، آپ عمر کو پڑھانے کو کہہ دیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم یوسف والی نہ بنو، اور آپ نے یہی کہا کہ تم ابو بکر کو کہو گے نماز پڑھائیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے 3 دفعہ انکار کیا، اور ہر دفعہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہی ارشاد فرماتے کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے، اور اس دن سے لے کر آخری دن تک اور اس کے بعد خلافت تک آپ رضی اللہ عنہ نے ہی نماز پڑھائی۔ امام غزالی رحمہ اللہ علیہ احیاء العلوم میں کہتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ دراصل یوں کیوں کہہ رہی تھی کہ میرے باپ کو امامت نہ دیں، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس چیز کی حاجت نہیں تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر اس مقام پر کھڑے ہوں گے تو لوگ کہیں ان کو منحوس نہ سمجھے نعوذ باللہ کہ ان کی وجہ سے، اور یہ دل میں خیال نہ ہو کہ ان کو خلافت کی کوئی طمع ہے۔ جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ خود کہا تھا کہ میں نے اس امارت و خلافت کی کبھی دل سے تمنا نہ کی اور نہ کبھی دل سے دعا مانگی، بس مسلمانوں کا خوف تھا کہ مسلمان فتنے میں مبتلا ہوں گے، اس لیے قبول کر لیا۔ یہ دن اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گزرے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز امت کو پڑھاتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف مزید بگڑتی چلی گئی۔ ہفتے کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مزاج تھا وہ کچھ بہتر ہوا، آپ کی طبیعت میں کچھ افادیت آئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا علی اور عباس رضی اللہ عنہ کے سہارے میں مسجد میں تشریف لائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جیسے ہی دیکھا آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ہٹنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب جا کر بیٹھ گئے۔ باقی نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی ابو بکر کو، اور ابو بکر نے نماز پڑھائی امت کو۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے امام بنے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امت کے امام بنے۔ اب یہاں بظاہر حدیث میں تضاد ہے کہ ابو بکر ام فضل کی پہلے حدیث تھی کہ وہ آخری نماز مغرب کی تھی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، لیکن وہ نماز تھی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل نماز پڑھائی تھی۔ یہ نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شروع کر چکے تھے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر نماز آپ نے پڑھائی۔ یہ آخری امامت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اسی درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز جب پڑھانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر ملنے آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں رخصت کیا، اور یہ مقام جو تھا، یہ لشکر جو تھا وہ جرف کے مقام پر جا کر اس نے پڑاؤ ڈال لیا۔ اصل میں کوئی بھی جانا نہیں چاہ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے اور لالت کی وجہ سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل یہ امفسائز تھا کہ اسامہ کے لشکر جو ہے وہ روانہ ہو جائے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ٹھیک ہوتی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے اسامہ کا لشکر نکلا ہے یا نہیں نکلا، اسامہ کا لشکر نکلا ہے یا نہیں نکلا، تو کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت خراب تھی اس لیے کسی کے اندر ہمت نہیں تھی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مستقل اس طرح سے دیکھنے آتے رہتے۔ اسی درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ دیکھنے آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بات نہیں کر سکتے تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہ کیفیت آ گئی تھی اس وقت کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زبان سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت اسامہ کہتے ہیں، میں نے
اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر بوسہ دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا. اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں یہ سمجھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے دعا فرما رہے ہیں. اس کے بعد میں واپس آ گیا. اسی درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ملنے آئی. اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ملنے آئی تو آپ نے اپنی بیٹی، سب سے زیادہ عزیز بیٹی، سب سے زیادہ پیاری اور جنت کی عورتوں کی سردار کو اپنے بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا. جب ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ ام عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پہلے ام عائشہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ روئیں اور اس کے بعد مسکرائیں. ام عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کیا ہوا، پہلے آپ رو رہی تھیں اور اس کے بعد آپ ہنس رہی ہیں. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا اور ام عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے میرے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو میں رونے لگی. لیکن پھر کہا کہ فاطمہ پریشان نہ ہونا، میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی. اور اس کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مسکرانے لگی. اس کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سے بات کر لی، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو چوما اور ان کو گلے لگایا اور اپنی ازواج مطہرات کو بلایا اور ان سے وصیت کی. ساتھ ساتھ آپ نے ام عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ عائشہ مجھے شدید تکلیف ہو رہی ہے اس زہر کی وجہ سے جو مجھے خیبر کے مقام پر اس یہودیہ نے دیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے شدید تکلیف ہو رہی ہے. اسی درمیان میں ام عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے منہ میں دوا ڈالی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اشارے سے منع کر رہے تھے. ہم یہ کہ سمجھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے طبیعت میں دل نہیں چاہ رہا اس لیے نہیں لینا چاہ رہے، لیکن ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دوا دے دی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو افاقہ ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو منع نہیں کیا تھا کہ مجھے دوا نہ دینا، اور آپ نے کہا کہ اب تم لوگ سب کی سزا یہ ہے کہ تم دوا جو ہے تم سب اب یہ دوا خود کھاؤ، سوائے عباس کی کیونکہ وہ اس وقت موجود نہیں تھے. پیر کے دن صبح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرے سے پردہ اٹھایا. طبیعت مسلسل خراب تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار کی شدت بہت زیادہ تھی. آپ نے پردہ اٹھایا تو لوگ صفے باندھے ہوئے صبح کی نماز میں مصروف تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امت کو نماز پڑھا رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کو دیکھ کے مسکرائے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ ہٹایا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ آپ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں، یعنی آپ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید وہ حبیب رسول، وہ ساتھ، وہ غار کے ساتھی، وہ یار غار، وہ کہ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے اس خیال سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے فرمایا کہ ابو بکر نماز پوری کرو. ذوف کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے نہ ہو سکے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ ڈال دیا. یہ وہ آخری پردہ تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی امت کو دیکھا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے تھے کہ یہ امت فجر کی نماز میں مشغول ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ نمازیں جو پڑھنے والے ہیں ان میں سے اکثر بھی بہت بڑی تعداد فجر کی نماز سے دور ہے. یہ وہ موقع تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ صحابہ سے یہ وہ محبوبیت تھی کہ یہ جو چھوٹ رہا تھا یہ وہ ملاقات تھی، یا آخری وہ پردہ ہٹنا تھا. یہ شاعر کہتا ہے کہ کچھ انداز اس طرح کا تھا آج میرے محبوب کا، مجھے ڈر ہے کہ یہ ملاقات کہیں آخری نہ ہو. جب نماز سے فارغ ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک میں تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کچھ سکون اور جو کرب اور بے چینی ہے وہ اب جاتی رہی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت مانگی کہ میری دو حضرت صدیق اکبر کی دو بیویاں تھیں، تو آپ نے اجازت مانگی کہ اگر اجازت ہو تو میں مدینے سے ایک کوس دور وہاں اپنی دوسری بیوی کے پاس ہو کے آ جاؤں، اور آپ اجازت طلب کر کے وہاں سے چلے گئے. ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا نبی اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل ہے، آپ حالت بہتر ہے. آج ایک میری بیوی حبیبہ بنت خارجہ کی نوبت کا دن ہے، اگر اجازت ہو تو میں چلا جاؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا صدیق تمہیں اجازت ہے. جب دوسرے لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ٹھیک ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام وہ بھی اپنے گھر کو جانے لگے. اسی درمیان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ حجر مبارک سے باہر آئے اور لوگوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج دریافت کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا صحابہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت بہتر ہے، اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ جو ہیں وہ مطمئن ہو کر، وہ صحابہ جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے تھے، اور ان کے لیے ایک بہت ہی شدید امتحان تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب تھی، ان کو قدر سکون ملا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سن کر. اسی درمیان میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کچھ وصیت فرما دیں کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے عباس، میرے اندر ہمت نہیں ہے، اور آپ نے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ واللہ کی قسم میں ایک حرف بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر اللہ کے رسول نے ایک دفعہ ہمیں منع کر دیا تو پھر تو کبھی بھی اہل بیت کو کبھی امارت نہیں مل سکے گی. لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ پیر کا دن تھا، لوگ یہ سمجھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت جو ہے وہ کچھ بہتر ہے. اب عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میری آغوش میں سر رکھ کر لیٹ گئے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے سینے اور پیر کے درمیان تھا. اسی درمیان میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف دیکھنے لگے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ کہہ سکیں. ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مستقل ابو بکر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عبد الرحمن ابن ابی بکر کی طرف ٹکی ہوئی تھی. آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہاں. ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ذوف بہت تھا، اس لیے میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مسواک کو خود چبایا
اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ میں مسواک دی. اور ام عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یہ وہ آخری چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ اب عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ یہ آخری وہ چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے اتری تھی. اور اب عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی بطور فخر بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا جو دہن تھا یعنی تھوک تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن کے ساتھ ملا دیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات میرے حجرے میں ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات میرے سینے اور ہنسلی کے درمیان ہوئی، اور میں نے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری دنوں میں تیمارداری کی. ملا علی قاری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص مسواک کی عادت رکھتا ہے اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. اہل علم کا یہ تجربہ ہے کہ جو مسواک اپنے ساتھ مسواک کا استعمال ساتھ رکھتا ہے اس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، اور افیم کھانے والے پر کی زبان سے جو ہے وہ کلمہ جاری نہیں ہوتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مرد وفات مستقل بڑھ رہا تھا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مستقل ایک پیالہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر میں رکھا ہوا تھا. وہ مستقل آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے پر اس سے ہاتھ ڈالتے اور پانی اپنے چہرے پر ڈالتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ کہ لا الہ الا ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں. عالم یہ تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ رحمت للعالمین جس کو دنیا کے سارے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہوں، وہ جو جسے شرق اور غرب کی تمام خزائن دکھا دیے گئے ہو، ان کے گھر میں چراغ کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی درمیان میں کچھ صدقے کے پیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں موجود تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مستقل اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ عائشہ تم نے وہ صدقہ کر دیے، لیکن بیماری کی وجہ سے اما عائشہ کہتی ہیں میں بھول جاتی تھی. آخر میں اللہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اللہ اما عائشہ سے آپ نے پوچھا کہ تو نے وہ صدقہ کر دیا؟ اما عائشہ نے کہا میں نے صدقہ کر دیا. بس یہ درد کا عالم تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مستقل یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کی بے شک بڑی سختیاں ہیں. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چھت کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہم رفیق الاعلی، کہ اللہ میں تجھ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں. اما عائشہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں پہلے سن چکی تھی کہ پیغمبروں کو جب تک ان کی موت نہیں آتی، جب تک ان کو جنت کا احوال دنیا میں دکھا نہیں دیے جاتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جب یہ زبان سے الفاظ نکلے اللہم رفیق الاعلی تو میں سمجھ گئی. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہی الفاظ نکلے اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے مستقل اللہم رفیق الاعلی یہ الفاظ نکلے، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پرواز کر گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک نیچے گر گیا.
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 63 साल थी। ये सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु पर इस दुनिया में आने वाला सबसे बड़ा वाक़या था, और शायद इस उम्मत पर जो सबसे बड़ा सानिया हुआ है वो भी यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से इस दिन चले गए, और ये दुनिया उस महबूब हस्ती से इस दुनियावी लिहाज से वो रहमत वो सोहबत से दूर हो गई जो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल हुई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने एक लम्हे के लिए भी दुनिया में देख लिया वो सहाबी कहलाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का होना सहाबा पर क़यामत की तरह टूटा। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु पे सख्त तारी हो गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का हाल ये था कि ज़ार क़तार रोते थे। अम्मा आयशा और दूसरी उम्महातुल मोमिनीन पे सदमे और पहाड़ का पूछना ही क्या। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का हाल ये था कि बदहवास थे। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु परेशानी और हैरानी ये हाल था कि तलवार खींच के रखी हुई थी। उन्होंने कहा वल्लाही अगर किसी ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है तो मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। वो अपने रब से मिलने गए हैं और अभी आएंगे और मुनाफिकीन का कला कमा करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि वो सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त अपने घर दूसरे घर में मौजूद थे। जब आप रज़ी अल्लाह अन्हु को खबर मिली तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु घर के अंदर दाखिल हुए। उस वक्त तमाम मस्जिद नबी के दरवाजे पर घोड़े से उतरे। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से घर में अंदर आने की इजाज़त चाही। उस वक्त तमाम अज़वाज मुतहर्रात मौजूद थी सिवाय अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के। सबने अपने पर्दा कर लिया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु घर में दाखिल हुए और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक से चादर हटाकर बोसा दिया और तीन दफा कहा वो अंबिया व खलीला व असफिया। ये 3 दफा आपने अल्फाज कहे और आपने कहा है मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो अल्लाह के रसूल। खुदा की कसम मौत का मजा अल्लाह ताला आपको 2 मरतबा नहीं चखाएगा, और जो मौत आप पर आ चुकी है बस वही आ चुकी है। ये देखकर आप रज़ी अल्लाह अन्हु बाहर तशरीफ लाए, और इस वक्त अगर कोई शख्स मौजूद था तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ही थे। यानी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु इतने दिल के नरम होने के बावजूद, इतना दिल की नरमी के बावजूद उस वक्त जो पहाड़ वाली हिम्मत आप अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दिखाई है, उस सरजमीन पर शायद दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो इस गम को संभाल सकता और इस उम्मत को संभाल सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 2 झूठे नबियों का दावा हो गया था। असवद असनी यमन के अंदर था, उसके खिलाफ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिहाद के लिए भेजा था। विसाल से एक दिन पहले अल्लाह के रसूल को वही के जरिए खबर सुना दी गई कि वो कत्ल कर दिया गया है। के साथ साथ आपने सहाबा को वसीयत की मुसलमा इब्न कज़्ज़ाब के खिलाफ भी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम
کہ صحابی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کی جانب بڑھے اور لوگوں کو کہا اے لوگوں خاموش ہو جاؤ، اور اس کے بعد سب بیٹھ گئے اور آپ نے خطبہ دیا. آپ نے کہا اما بعد من كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان منكم يعبد محمد صلى الله عليه وسلم فإن محمد قد مات. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على عاقبكم ومن ينقلب على عاقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقد قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله تعالى كل شيء هالك إلى وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال إن الله امر محمد. یہ بڑا خطبہ ہے جس میں آپ نے کہا ہے اما بعد، اے لوگوں تم غور سے سنو، اے لوگوں تم غور سے سنو کہ اللہ زندہ ہے اور اللہ پر موت نہیں آ سکتی، اور جو بالفرض کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، مگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، اور جس سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، سو آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا یا آپ شہید ہو جائیں گے، تو کیا تم دین اسلام سے واپس ہو جاؤ گے؟ اور جو دین اسلام سے واپس ہوگا تو اللہ کو ذرا برابر نقصان نہ پہنچائے گا، اور القریب شکر گزاروں کو انعام اللہ دے گا. اور اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب ہو کر یہ کہا تھا کہ بے شک آپ مرنے والے ہیں، اور یہ سب مرنے والے ہیں، سب چیز فنا ہے، صرف اللہ ذوالجلال کی ذات بابرکت رہنے والی ہے. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، قیامت کے دن سب کا اعمال کو پورا پورا اجر ملے گا. سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عمر دراز کی اور ان کو باقی رکھا یہاں تک کہ اللہ کے دین کو قائم کر دیا اور اللہ کے حکم کو ظاہر کر دیا اور اللہ کے پیغام کو صاف رستہ چھوڑ کر دنیا سے گئے. اب جو ہلاک اور گمراہ ہوگا وہ حق واضح ہونے کے بعد گمراہ ہوگا. پس اللہ تعالیٰ جس کا رب ہو تو سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے اور اس کو موت نہیں آ سکتی، اور جو شخص محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتا ہے ان کو خدا جانتا تھا تو جان لے اس کا معبود تو ہلاک ہو گیا. اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ کی دین کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھو. تحقیق اللہ کا دین قائم اور دائم رہے گا اور اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اور اللہ اس شخص کا مددگار ہوگا جو اس کے دین کی مدد کرے، اور اللہ اپنے دین کی عزت اور غلبہ دینے والا ہے. اور اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، وہی نور ہدایت اور شفائے دل ہے. اس کے ذریعے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رستہ بتایا، اور اس میں اللہ کی حرام و حلال کردہ چیزوں کا ذکر ہے. خدا کی قسم ہمیں اس شخص کی ذرہ برابر پرواہ نہیں جو ہم پر فوت خوشی کرے. یہ باغی اور مرتد کی طرف اشارہ تھا. تحقیق اللہ کی تلواریں جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں وہ اس کے دشمن پرستی ہوئی ہیں، پرستی ہوئی ہیں. وہ تلواریں ہم نے ابھی تک اپنی رکھی نہیں ہیں. خدا کی قسم ہم اپنے مخالف سے اب بھی اسی طرح جہاد کریں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کیا. پس مخالف خوب سمجھ لیں کہ اپنی جان پر ظلم نہ کرے. جب صدیق اکبر نے یہ کلمات پڑھے ہیں اور یہ آیتیں پڑھی ہیں تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگا کہ یہ قرآن کی آیتیں اب آئی ہیں. یعنی صحابہ کو یہ، حضرت عمر کہتے ہیں میری حالت یہ ہوئی کہ گویا میں آج ان آیتوں کو پڑھ رہا ہوں. اور صحابہ کے اندر یہ ہمت آئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے خالق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو پہنچانے والے تھے،
ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پچھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو کھولا، پیشانی کو بوسہ دیا اور زار و قطار روئے اور کہتے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ حیات اور موت دونوں میں پاکیزہ تھے، آپ کی وفات سے نبوت اور وحی منقطع ہوئی اور جو کسی اور کی نبی کی وفات سے منقطع نہیں ہوئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بھائیوں دوستوں وہ زندگی تھی، کیونکہ لوگ کہتے رہیں گے، قلم چلتے رہیں گے اور چیزیں تاریخ لکھتی رہے گی، لیکن کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ قلم اگر چلتے رہے تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان تمام کی تمام تعریفوں سے بالا تر ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے، ہم گنہگار سے لوگ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو جس سے محبت کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تعلق ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ امت اپنے نبی پر تمام کے تمام اختلافات ایک دوسرے سے باوجود یہ امت اپنے نبی کے لیے جان دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے، اور یہ امت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ واحد وہ فیکٹر ہے جو اس امت کو جوڑنے والا ہے۔ وہ 3 اشعار پڑھ کے ہم اس سیشن کو ختم کر دیں گے، اور انشاءاللہ پھر جو چلے گا اس کے بعد جو اگلا سیشن آئے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کفن کا معاملہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کا معاملہ اور بہت سارے اور دوسرے معاملے انشاءاللہ آئیں گے اگلے سیشن میں۔ عمومی طور پر میرا مزاج نہیں ہے کہ میں لوگوں کو اس طرح پڑھوں، لیکن میں آپ حضرات کو شاید پتا ہو کہ کبھی کبھی میرا نعت پڑھنا لکھنا ایک شوق رہا ہے، لیکن شاید آج کے دن کیونکہ آپ حضرات سے کافی تعلق بھی رہا تو اس لیے 2-4 اشعار صرف آج اس نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آج ہم نے ایک حصہ مکمل کیا ہے، تو یہ 2-4 اشعار کیونکہ اصل میں تو آگے مجھے پڑھنے تھے لیکن آج پڑھ دیتا ہوں۔ آپ حضرات سے بھی دعا گزارش ہے درود شریف پڑھ لیں۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ، کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، ہم
سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، سب عطائیں ہیں خدا کی میرے مولا کے طفیل، سب عطائیں ہیں خدا کی میرے نبی کے طفیل، ورنہ یہ لطف و کرم مجھ سے گناہ گار کے ساتھ، ورنہ یہ لطف و کرم مجھ سے گناہ گار کے ساتھ، قافلہ ہو گرواں قافلہ سالار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعتیں رنگی، ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعتیں رنگی، گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ، گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی خطاؤں گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی تمام خطاؤں کو معاف کرے، اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے عزیز و اقارب بیوی بچوں کی، آگے آنے والی نسلوں کی، پیچھے جانے والی نسلوں کی، سب کی مغفرت فرمائے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے مغفرت فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ اس امت کو حیا نصیب فرما، یا اللہ ہماری نسلوں میں حیا نصیب فرما، یا اللہ اپنے نبی سے محبت نصیب فرما، یا اللہ تیرے اصحاب رسول سے محبت نصیب فرما، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا عظیم، یا مالک الکریم، اس پورے اس میں جو غلطی ہو گئی ہو یا اللہ معاف اور درگزر فرما، یا اللہ یا کریم، یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی جس میں کہیں غلطی اور ہو گئی ہو، یا میرے رب معاف فرما، ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، ہمیں محشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ نصیب فرما، حوض کوثر پہ حوض کوثر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عرش کے سایہ نصیب فرما، جب آپ اللہ کے دربار میں حاضری ہو تو بس بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ کہے کہ جا نبی کے امتی تیری مغفرت ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پل صراط سے بجلی کی تیزی سے جانا نصیب فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کاملہ نصیب فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق نصیب فرما، اور ہماری زندگیوں کو اصل سنت نصیب فرما، سنت کی محبت نصیب فرما، ہمارے اگلے پچھلے دائیں بائیں پوشیدہ ظاہری سب اعلانیہ تمام گناہ و خطاؤں کو معاف فرما، یا رب ہم سے کوئی جو خطائیں ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گئے، یا اللہ معاف فرما، درگزر فرما، یا اللہ ہماری نسلوں پر رحم فرما، ہماری بچیوں پر رحم فرما، ہمارے بچوں پر رحم فرما، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، تعلق نصیب فرما، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو سمجھنے اور اس کا حق اس کو سمجھنے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس امت میں حافظ قرآن پیدا فرما، یا اللہ اس امت میں تیرے نبی کی سیرت بیان کرنے والے، صحیح سیرت بیان کرنے والے پیدا فرما، یا اللہ اس امت اس امت کے اندر یا اللہ تیرے دین کے محافظ پیدا فرما، اہل علم کی حفاظت فرما، علماء مشائخ کی یا اللہ حفاظت فرما، جو یا اللہ ہے ان کی احسان ہمیں ان کی اہمیت ہمیں نصیب فرما، یا اللہ جو چلے گئے مغفرت فرما، خصوصاً ہمارے شیخ مفتی ظفر صاحب کی مغفرت فرما، اور جتنے اکابرین چلے گئے سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے بھی خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ میرے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرمائے،
ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی محبوب بنا لے اور قرآن سے محبت نصیب فرمائے. فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین. آج پورے سیشن میں جو سارا کچھ زیادہ تھا وہ سیرت مصطفیٰ سے تھا، کچھ حصہ رحیق المختوم سے بھی لیا، اور انشاءاللہ آگے اسی طرح سیشن کو چلاتے رہیں گے. کچھ اگر کوئی آپ کو کوئی سجیشن دینی ہو تو ضرور بتائیے گا. ارادہ یہی ہے کہ اس کو آگے چلا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مزید زندگی کے پہلو جو کہ ہیں ازواج مطہرات کے بارے میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور مزید تفصیل، معاشرت، ساری جتنا کچھ ہے، جو کچھ بھی ہماری سیرت کی کتابوں میں کوشش کریں گے ہم. جب اللہ نے چلایا ہوا ہے تو اس کو چلائے رکھیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ حضرات کا بیٹھنا قبول فرمائے. مجھ جیسے بد کردار انسان سے سننا قبول فرمائے کہ میں بہت گناہگار ہوں. اور آپ علیہ السلام، آپ بس یہی ہے کہ کوئی مسلمان کی جو سب سے نیت والی چیز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جو کہ کسی مسلمان کے بارے میں ذرا برابر بھی خیال نہیں ہو سکتا کہ اس کے نبی سے اس کو محبت نہیں. اور یہی محبتیں انشاءاللہ ساتھ دیں گی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر و خیر الجزا.